بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رمضان کا روزہ چھوڑنے کا عذاب۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ روزے کے کچھ باہمی آداب بھی ہیں جن کے بارے میں سب مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں اور روزہ نہ رکھنے کے آداب سے محفوظ رہیں۔ تو دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 اور ایک خاص اشخاص الاشخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے کے معنی ہی رکنے کے ہیں، لہٰذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور گناہ سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی کہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اشخاص الاشخاص یعنی کہ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی شخص داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ بس وہی لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو پائے گا۔ حضرت سیدنا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت کے اور بغیر مرض کے افطار کیا یعنی کہ نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں روزہ رکھ بھی لے۔ یعنی جو فضیلت رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب وہ کہیں بھی کسی طرح سے بھی اس کو وہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزر پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے میں پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے کچھ اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ رکھ کر افطار کیا کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہوتا، یعنی روزہ کھولنے سے پہلے ہی توڑ دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی کہ بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ایسا شخص بھی شقی یعنی کہ بدبخت ہے، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا تو وہ شخص بھی شقی یعنی کہ بدبخت ہے۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا، اور اس شخص کی ناک بھی مٹی میں مل جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل ہی گزر گیا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی ظاہری شرک یہی ہے کہ روزے دار قصداً کھانے پینے اور جمع سے باز رہے، اور حضور داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت ہی رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، اور آنکھوں کو بدنگاہی سے روکے رکھنا، اور کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ پیارے دوستو، خدا ہماری حالت زار پر ترس کھائے۔ غور کریں کہ روزے دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے،
حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا۔ تو اب خود ہی سوچئے کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس مبارک مہینے میں منع کر دی گئیں، تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالم گلوچ، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، والدین کو ستانا وغیرہ اور لوگوں کا دل دکھانا شامل ہیں، وہ رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، جب روزے دار رمضان المبارک میں حلال کام یعنی کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے تو حرام کام کیوں نہ چھوڑے؟ جو شخص حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن حرام کام جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ویسے ہی جاری رکھے گا تو وہ کس قسم کا روزے دار ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہرگز نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ جو بیہودہ باتیں یعنی وہ باتیں جس کے کرنے میں معاصی یعنی بدنامی کا اندیشہ ہو، اس سے بچا جائے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے اس کی شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔